مکے میں چلنا اور پھرنا اور لوگوں سے ملاقات کرنا اور دین کی دعوت دینا یہ مشکل کام ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں، جو ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پر اقامت اختیار کر لی اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ لبیک کہتے اور قبول کرتے، ان لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر رکھے جاتے، اور حضرت بلال کو مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا کہ تم لات، حبل اور عزا اور منات کی عبادت کرو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کا انکار کرو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں صرف احد احد کہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غلام تھے اور ان کا کوئی وہاں پر نہیں تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان ایسا اثر کر چکا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان کے دل میں اللہ کی عظمت و اہمیت کو ایسا پیوست اور راسخ کر دیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ذرا بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چاہے جتنی تکلیفیں آئیں وہ اس کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اللہ کے اقرار کو جب اختیار کیا تو پھر انکار نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ کا واقعہ ہے، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کا واقعہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ حالات تھے وہاں پر۔ کوئی آدمی علانیہ اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی آدمی اگر کسی سے اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتا تو اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے۔ باہر سے آنے والے جتنے قبائل تھے، ان قبائل سے اور ملنے والوں سے عرب کے چودھری ملاقات کر کر ان کو پہلے سے ہی بدظن اور بدگمان کر دیا کرتے تھے۔ جیسے یمن سے آنے والے حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آیا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لیے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کانوں میں نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد آدمی ان کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے باپ دادا کے دین کو برا سمجھنے لگتا ہے، اپنے باپ دادا کو بیوقوف اور نادان سمجھتا ہے، اور بت اس سے، یہ جو خدا ہیں ہمارے، یہ اس سے ناراض ہو جائیں گے، ان کا قہر اس پر نازل ہوگا۔ یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ روایتوں کے اندر آتا ہے مکے کے چودھری راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے پڑھنے کو صفا اور مروہ پر چڑھ کر سنا کرتے تھے۔ وہ بھی یہ مانتے تھے، اور ان کے پاس بہت سارے قرائن بھی ایسے موجود تھے، کیونکہ ملک شام میں ان کا آنا جانا تھا، اساقفہ یعنی عیسائیوں کے بڑے پادریوں سے اور یہودی علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوتے رہتی تھی، تو انہوں نے سن رکھا تھا کہ، لیکن مسئلہ وہاں پر سرداری کا تھا، اس لیے بڑے سردار جو ہیں وہ اس کے لیے مخالف ہوتے تھے کہ بنو ہاشم کو یہ شرف حاصل ہو جائے اور ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے وہاں پر پیچھے رہ جائیں، تو بس اس وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ثانی پر کمر بستہ رہے۔ یہ سلسلہ طول اختیار کرتا گیا۔ موسم حج آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں جو حاجیوں کے قافلے آیا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ ایام ہوتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں بھی حج کے موسم میں لڑائی جھگڑے بند ہو جایا کرتے تھے، تو یہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آنے والا حرم میں آنے کے بعد معمول ہو جاتا تھا۔
اور اس کو امان مل جاتی تھی تو اپنا دشمن بھی اگر ہوتا تو وہ اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان کے ہاں زمانے جاہلیت میں بھی تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں آنے والے قبائل سے ملاقاتیں کرتے اور ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے. اس طرح قبائل کے اندر بھی یہ تذکرہ چلنے لگا. دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کی محنت کی مخالفت میں یہ لوگ خود سرگرمی دکھاتے اور پہلے کے پہلے لوگوں کو کہتے. تو اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ایک تو مخالفین کی طرف سے بات پہنچ رہی تھی کہ کوئی نیا مذہب آیا ہوا ہے اور وہ مذہب سے دوری اختیار کرنا ہے جس نے پورے قوم کو انتشار میں ڈال دیا ہے وغیرہ. اپنے اعتبار سے جو مخالفین کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ سارے ہتھ کنڈے وہ استعمال کیا کرتے تھے اور اس طرح یہ بات دور دور تک پہنچ رہی تھی. جو صالح فطرتیں تھیں ان کے اندر جستجو اور طلب تھی کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ عقل سے پیدل نہیں ہوتے کہ لوگوں کی کہی ہوئی بات پر کو مان لیں اور بس اسی طرح کر گزریں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں تحقیق بھی کرنا شروع کرتے ہیں. تو جو لوگ تحقیق کرتے ہیں تو ان کو ہدایت مل جاتی ہے. حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دور کھڑے رہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جاتے. لیکن ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں شاعر ہوں, کلام کی باریکیوں کو پہچانتا ہوں, میں ان کے کہنے میں آ گیا, یہ کون سی بات ہوئی, مجھے تو ان کا کلام سننا چاہیے. وہ ڈانٹ نکال کر پھینک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو وہ جانتے تھے شعر کیا ہوتا ہے اور کہانت کیا ہوتی ہے. انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور اسلام قبول کر لیا. اور اس طرح یمن کے علاقوں میں اسلام کا کام کو حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے انہوں نے وہاں کی کمان سنبھالی. ادھر سے قبیلہ غفار تھا, ملک شام جانے کے لیے راستے میں ایک بستی پڑتی تھی جہاں پر ایک قبیلہ غفار کا رہتا تھا. اس کے میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مدینے میں کوئی مکے میں کوئی آدمی مبعوث ہوا ہے, نبی مبعوث ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. حضرت ابوذر غفاری خود معبودہ یہ جو بت ہوتے ہیں ان بتوں کی پرستش سے ہو گئے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ بتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کام بگڑتے ہیں تو بنا نہیں سکتے اور کوئی مدد نہیں کرتے. تو وہ معبودوں سے بیزار تھے اور ایک اللہ کی تلاش میں تھے لیکن صحیح راستہ مل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے ایک دن جب قافلے ادھر سے گزرتے تو ان قافلے والوں کو پکڑ کر پوچھا کرتے تھے کہ بھی مدینے میں کوئی تم لوگوں کے اندر کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے, کیا بات ہے؟ تو لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ ہاں ایک آدمی آیا ہے لیکن پوری قوم ان سے ناراض ہے اور ان کا تم نے قصد بھی نہیں کرنا. انہوں نے ایک دن یہ کیا کہ اپنے بھائی جن کا نام انیس ہے ان کو بھیجا اور کہا جا کر تم حالات کی تحقیق کر آؤ, لیکن اس انداز سے تحقیق کرنا کہ پتہ نہ چلے. وہ خاموشی سے آئے, مکے میں کچھ دن انہوں نے قیام کیا اور حالات کا جائزہ لیا اور پوری رپورٹ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. لیکن ان کی تحقیق سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے. اب مکے میں ان کے لیے سارے لوگ اجنبی تھے, وہ مکے والوں کے لیے اجنبی تھے. تو بیٹھ گئے, انتظار کرتے رہے دن بھر کہ کسی قرینے کے ذریعے سے اس شخص کی تلاش کی جائے جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا ہے. تو دن بھر گزر گیا, اللہ کے رسول بھی حرم میں نہیں آئے اس وقت اور آپ دار ارقم میں تھے. رات ہو گئی تو اب یہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے, اور عربوں کا زمانے جاہلیت میں بھی دستور یہ تھا کہ وہ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے اور مہمان نوازی کے لیے اپنی سواری کے جانور بھی کاٹ دیا کرتے تھے, اور چاہے ان کو فاقہ کیوں نہ ہو جائے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو کہا, کہنے لگے اجنبی ہو, کہاں کے رہنے والے ہو؟ مختصر بات ہوئی تو کہنے لگے چلو کھانے کا انتظام کیا. راستے میں بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور گھر پر بھی گئے تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. کھانا کھانے کے بعد وہ آ گئے, پھر صبح ہو گئی. اس طرح 3 دن تک حضرت علی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے. تیسرے دن حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کیوں آئے ہیں, اپنا مقصد بیان کرو.
شاید میں آپ کے کوئی کام آ جاؤں. تو کہا کہنے لگے وہ ایک راز ہے, اگر تم اس میں میری مدد کر سکتے ہو تو میں بتاؤں. کہنے لگے بتائیے. کہنے لگے کہ میں یہاں اس شخص کو سے ملنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. کہنے لگے بھئی دن کے وقت تو ان سے ملاقات کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا مکہ ہے, اور لوگ اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو بلا وجہ بے تحاشا مارنا شروع کر دیں گے, اور بڑے سخت حالات ہیں یہاں پر ان کا نام لینا بھی جرم ہے. تو اس لیے تم ایسا کرو کہ میں کسی اور موقع سے موقع محل مناسب دیکھ کر آؤں گا, تم کو اشارہ کروں گا تو تم نے میرے ساتھ چلنا. جب مجھے تم پر اندیشہ ہو جائے گا کہ کوئی بہت سخت قسم کا آدمی جا رہا ہے جو شبہ کر لے گا, تو میں کھڑے رہ جاؤں گا جیسے استنجا کر رہا ہوں, اور تم نے تھوڑا سا آگے بڑھ جانا, پھر میں اس کے جانے کے بعد آگے بڑھوں گا, تم نے میرے ساتھ آنا اور تم میرے پیچھے لگے رہنا. اس طرح ہم جائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدبیر بتا کر ان کو وعدہ کر کر چلے گئے. پھر موقع محل دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آئے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. حضرت ابو ذر غفاری نے جو بھی سوالات پوچھنے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اور پھر اس کے بعد ایمان لے آئے اور وہاں سے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں تو جا کر اب اعلان مکہ حرم میں کہوں گا, اور انہوں نے حرم میں جا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بآواز بلند کہا. آواز بھی ان کی بہت اونچی تھی, بس کیا تھا کہ ہر طرف سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا لوگوں نے. وہاں ان کے ایک واقف کار تھے, انہوں نے کہا کیا تم ظلم کر رہے ہو, یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے, اگر تم نے اس کو مار دیا اور اس کو کوئی تکلیف ہو گئی تو غفار کے لوگ جو ہیں وہ تمہارے تجارتی قافلوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا کریں گے, اور تمہارے لیے بڑی دقتیں اور پریشانیاں ہو جائے گی. بیچ بچاؤ کیا اور ان کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے دوسرے دن تیسرے دن بھی اسی طرح کیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے تو پورا چہرہ جو ہے وہ مار کی وجہ سے شدید زخمی تھا, بدن زخمی تھا, اور حضرت آنکھیں متورم تھی, ورم آ گیا تھا, آنکھوں پر مار بہت زیادہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی اور پھر ان کو رخصت کیا اور کہا جاؤ اپنے قبیلے میں خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہو, جب مناسب موقع ملا اور میرے بارے میں کوئی اطلاع ملی تو تم نے پھر مجھ سے آ کر مل لینا. یہ حالات تھے مکے کے کہ اعلانیہ طور پر کوئی آدمی اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان کا واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہ اس شدت کو بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور ان کے کلمے کو پڑھنا کتنا سخت تھا. اس کے بعد دل آزاریاں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پیدا ہوئی تو لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نہیں رہتے تھے, انتقال ہو جاتا تھا. روایتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ 3 بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے اور تینوں بچے انتقال ہو گئے. تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ اس کی نسل نہیں چلے گی اور یہ یعنی بے نام و نشان ہو جائے گا. اللہ رب العزت کو یہ بات مکے کے کہنے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی اس سے کہ میرے لڑکوں کا انتقال ہو جاتا ہے. لڑکیاں 4 تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چاروں بقید حیات تھیں اور بڑی ہوتی جا رہی تھی, لیکن بیٹوں کا انتقال ہو جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو اللہ کے فیصلوں پر نبی بہت زیادہ راضی ہوتا ہے, لیکن صدمہ ان کی تکلیفوں سے ہوتا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طنز کیا کرتے تھے کہ یہ ابتر نسل کٹے ہوئے کو کہتے ہیں, جس کی نسل نہ چلے, جس کے نرینہ اولاد لڑکے زندہ نہ رہیں اس کو ابتر کہتے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ بے نام و نشان ہو جائے گا, چند دن کی باتیں ہیں. یہ جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کو آپ پارٹی کے بارے میں نے اس کا نمائندہ ہوں نہ مجھے کچھ, لیکن لوگوں کو تشویش ہے کہ یہ پارٹی چلے گی کہ کیا ہوگا. اسی طرح لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا تھا, تشویش تھی. اس لیے لوگ کہتے تھے اب ان کی اولاد بھی نہیں باقی رہتی ہے, کوئی باپ اگر کام کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کو لڑکے اس کے کام کو چلایا کرتے ہیں تو یہ چلائیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طرح کا دباؤ بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, کہ اللہ نے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بشارتیں دی ہے. انا اعطیناک الکوثر, بلا شبہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیے. الکوثر کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں.
الکوثر کے معنی بعض لوگوں نے قرآن کے کیے ہیں، بعض لوگوں نے الکوثر کی تعبیر حوض کوثر کی ہے، اور سب سے زیادہ صحیح جو اس کی تفسیر ہے جس کو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے، الکوثر کے معنی خیر کثیر یعنی دین اسلام ہے۔ انا اعطینا الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے۔ انا اعطینا الکوثر فصلی، اب آپ کو یہ جو چھٹپٹے اور چھٹ بھئیے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، فصلی لربک، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، ونہر، اور اونٹوں کو اللہ کے لیے قربان کرتے رہیے۔ ونہر نہر کہتے ہیں اونٹ کو بھالے کے ذریعے سے نہر کرنے کو، تو ونہر قربانی کرتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ ان شانیہ کا ہو لگتا، جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی، آپ کی نرینہ اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہی بے نام و نشان ہوں گے، ان کے ناموں کا پتہ نہیں چلے گا، ان کا جاننے والا کوئی نہیں رہے گا، اور آپ کا نام بہت بلند ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں جب کوئی کمی اور کسر باقی نہیں رہی، تو ہتھ کنڈا اختیار کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، اور یہ دونوں آپ کے چچا ابو لہب کے بیٹوں کو دی گئی تھی۔ اب یہ میاں بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بدترین دشمن بن گئے تھے، ابو لہب بھی اور ابو لہب کی بیوی بھی، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہی نہیں دی گئی، بلکہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ بدبخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا، گستاخی یہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آ کر تھوک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لیے ایک بددعائیہ کلمہ نکلا، اور چند لوگ ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بددعائیہ کلمات نکلے، جس میں یہ ابو لہب کا بیٹا بھی تھا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جس کے نکاح میں دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ یہ بددعا کے کلمات تھے۔ اب جب یہ ملک شام گیا، جب سے یہ ڈرنے لگا تھا، جب یہ تھوک کر اپنے گھر واپس گیا، کیونکہ ماں اور باپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں بڑی شدید سرگرمیاں دکھایا کرتے تھے، اور جو بھی کام ہوتا طلاقیں دینے لگائی، تو پوچھا کہ تم نے جب طلاق دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا، وہ بتاؤ آ کر۔ تو کہا کہنے لگے میں نے طلاق ہی نہیں دی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تھوک بھی دیا۔ تو کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو کہا کہنے لگے انہوں نے یہ کہا، تو کہنے لگے بیٹے تیرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کھا گئی۔ بیٹے، باپ نے ابو لہب نے کہا بیٹے تیرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کھا گئی۔ میرے بھائیو، یہاں میں 1 منٹ کے لیے سٹاپ لے کر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ حضور کا بدترین دشمن ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد جیسی صورت اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ اتنا بدترین دشمن جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے لیے 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی ہے، جس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک دیا ہے، تو بتاؤ اس کافر کو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہی ہوئی بات بے اثر نہیں ہوتی، بے اثر نہیں ہوتی۔ ہم غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تاثیر کے ہم قائل ہیں۔ ابو لہب بدترین قسم کا اس امت کا کافر ہے، لیکن اس کو رسول اللہ کی دعا کا یقین ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم کو نہ رسول اللہ کی دعاؤں کا یقین ہے نہ بد دعاؤں کا یقین۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے ان ناخلف لوگوں کے لیے بد دعائیں کی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو کر
ہوں گے، لیکن وہ ایسی حرکتیں کریں گے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ وہ بد دعاؤں کا اس وقت میں تذکرہ نہیں کروں گا ورنہ عنوان دوسرا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کو یقین ہے، ہم کو حضور سے، اس کو حضور کی بات کا یقین ہے، ہم کو حضور کی باتوں کا یقین نہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس نقطے پر بہت غور کرنا۔ للہ، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنے چہرے نہیں بناتے، اپنی زندگیوں میں نماز نہیں لاتے۔ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا نماز مومن کی معراج ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا نماز جو نہ پڑھے اس کا دین میں حصہ نہیں رہتا؟ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ ایمان کے بغیر، عمل کے بغیر ایمان بے حیثیت ہو جاتا ہے، بے قیمت، بے وزن ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب نہیں دی؟ کیا اللہ کے رسول کی سنت داڑھی رکھنا نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں کے نیچے پاجامے سے منع نہیں فرمایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر بازاروں میں پھرنے کو ناپسند نہیں فرمایا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ اور جھگڑوں سے منع نہیں فرمایا؟ یہ لیکن کس کو یقین ہے حضور کی باتوں پر؟ اور کون جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ تو ابو لہب کے بیٹے نے ڈرتا تھا اسی دن سے، اور وہ چھپا کرتا تھا، اور اس نے اپنے ساتھ ایک دستہ بنا لیا تھا جو اس کی حفاظت پر لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے گیا تو اس کو بیچوں بیچ سلایا گیا اور پہرے لگا دیے گئے۔ رات میں جنگل سے ایک شیر آیا اور وہ شیر نے دیکھا اور ہر ایک کے منہ کی بدبو سونگھتا تھا، ہر ایک کے منہ کی بو سونگھتا تھا، اس کو نظر نہیں آئے۔ شیر پھر پلٹ گیا، یہ اوڑھ کر لپیٹ کر اور بہت دبک کر سامان کے بیچ میں پڑا ہوا تھا۔ پھر شیر پلٹ کر چلا گیا، اس کو محسوس ہوا کہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا اس مجمع میں، تو کہیں اور تو نہیں ہے، تو پھر چلا گیا، لیکن پھر پلٹ کر آیا اور پھر ہر ایک کے منہ کو سونگھتا رہا۔ بے خبر لوگ سو رہے تھے، اور پھر اس نے ابو لہب کے بیٹے پر چادر میں تھا، اس کی چادر کھینچ لی اور اس کو ایسا ایک ہی وار مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے شیر نے، اور اس کو مار دیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اس پر صادق آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاتمہ کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلائی گئی، اور تیسری بیٹی تھی، ان کو بھی طلاق دینے کے لیے بہت کوشش کی گئی کہ ان کو بھی عاص بن عمرو طلاق دے دیں، لیکن عاص بن عمرو نے کہا ام کلثوم جیسی بیوی چھوڑی نہیں جا سکتی، ام کلثوم جیسی بیوی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ حضرت ام کلثوم سے کے نکاح ان کے تھی، اور حضرت زینب اسماء ابو لہب کی بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ بہرحال یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکلیفیں دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بائیکاٹ کا منصوبہ بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور ماننے والوں کے لیے کیا کر دیا گیا کہ بھئی اب ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بائیکاٹ کے لیے شدید ترین عہد لیا گیا سارے لوگوں سے، اور ایک چمڑے پر عہد نامہ میثاق ہے اس کو بائیکاٹ کا، سوشل بائیکاٹ، کسی بھی قسم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کوئی اپنا تعلق نہیں رکھے گا، نہ مال بیچیں گے، نہ ان سے مال خریدیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کے یہاں شادیاں ہوگی، کسی بھی قسم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بائیکاٹ نامہ مرتب کیا گیا اور اس پر تمام قبیلوں کے سرداروں نے اپنے دستخط کیے اور یہ بیت اللہ میں لٹکایا گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہو گیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات اور بچے اور ان سے متعلق لوگ جو تھے خاندان والے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب یہ سارے لوگوں کے لیے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے شیب ابی طالب کے اندر منتقل ہو گئے۔ جو لوگ حج میں گئے ہوں گے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی ہے اس سے پہلے جہاں بادشاہ کا محل ختم ہوتا ہے کچھ حصہ شیب ابی طالب کا اس میں آ گیا ہے، وہ علاقہ شیب ابی طالب کا ہے۔ اس شیب ابی طالب میں اس کو ابو طالب کی گھاٹی کہا جاتا تھا، اس گھاٹی میں آ کر یہ سارے کے سارے محفوظ ہو گئے۔ اب اس کے ایک طرف مروہ تھا اور ایک طرف صفا کی پہاڑیاں تھیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے، اور میرے بھائیوں یہ قید جو ہے وہ ایک دن کی نہیں تھی، بلکہ نہ مہینے بھر کا بائیکاٹ تھا،
نہ سال بھر کا بائیکاٹ تھا، یہ بائیکاٹ کا ٹائم نہیں مقرر ہوا تھا، بے مدت بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور اس پر 3 سال گزرے ہیں۔ کتنے؟ 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حدیث کے اندر اس بائیکاٹ کے جو درد انگیز مناظر اور سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ان میں کا ایک میں مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ پوری تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی ہے، مختصر، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کن کٹھنائیوں، کن تکالیف اور کس طرح کے آشوب دور سے گزری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کو پہنچانے کے لیے کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی صحیح قدردانی اور سچی قدردانی نصیب فرما دیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں ہمارے پاس جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں تھا، ہم تجارت کسی سے کر نہیں سکتے تھے، کوئی ہمارے حال پر رحم کھانے والا مکے کے اندر نہیں تھا، ہم بھوکے اور پیاسے تھے، اور ہم اپنی پیٹھ کو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ فاقے کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہڈیاں ٹیڑھی نہ ہو جائیں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ ہم نے جنگل کے پتے کاٹ کاٹ کر 3 سال گزارے، ہم نے جنگل کے پتے، درختوں کے کتے، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حنظل جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، جس کو اپنے یہاں گھیگوار کہتے ہیں، ایلوویرا کہتے ہیں، اس سے بہت زیادہ کڑوا حنظل ہوتا ہے، اس طرز کا حنظل کا پودا ہم بھوک کی مجبوری میں کھایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سردی کی ٹھنڈی رات میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو زمین سخت تھی اور تھوڑی مٹی تھی، پیشاب کی وجہ سے کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، میں نے دیکھا تو ایک سوکھا پرانا چمڑا زمین مٹی کے اندر تھا، میں نے اس کو نکال لیا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو میں پھانک لیا، اس لیے کہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، میں کئی دن کا بھوکا تھا۔ مکے کے چودھری باہر مروا پر کھڑے رہ کر ٹھٹے اور کہتے لگایا کرتے تھے، ماؤں کے سینے سوکھ گئے تھے، ماؤں کے سینے سوکھ گئے تھے، دودھ نہیں آتا تھا، کیونکہ جب کھائیں گے نہیں تو دودھ آئے گا نہیں، ماؤں کے بچے، ماؤں کے سینوں سے بچے بلک بلک کر رویا کرتے تھے۔ اور یہ سارا منظر ایک محدود علاقے میں شیب ابی طالب میں رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر کے بچے بھی بھوکے ہیں، آپ کے صحابہ کے بچے بھی بھوکے ہیں، خاندان کے بچے بھی بھوکے ہیں، اور مائیں بے قرار ہیں، گھر والے بے قرار ہیں، مرد بھوکے ہیں، پتے اور جنگلی درختوں کے پھل کھا کر 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ اور باہر ستم ظریفی یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر چڑھ کر یہ مکے کے چودھری کہتے لگایا کرتے تھے اور ٹھٹے لگایا کرتے تھے، آوازیں کسا کرتے تھے۔ یہ حال تھی، یہ صورت حال مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ پھر کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے گھر والوں کے حالات پر رحم آیا، اور ان لوگوں نے ایک معاملہ کیا، میٹنگ کی کہ بھئی یہ اپنے ہی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ بائیکاٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اور ہم اس بائیکاٹ کے خلاف ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ یہ سلوک درست نہیں ہے۔ چلو بہرحال یہ ہوا کہ چلو ان لوگوں نے 3 سال کے بعد اس بائیکاٹ کا اللہ کا کرنا یہ کہ اس وقت تک وہ جو میثاق لگا ہوا تھا حرم میں اس کو گھن کھا گیا تھا، اور اللہ اور محمد کے سوا باقی ساری چیزوں کو چاٹ گیا تھا، کوئی عبارت تحریر باقی نہیں رہ گئی تھی خانہ کعبہ میں جو لٹکا ہوا تھا۔ اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بائیکاٹ کا 3 سال کا مرحلہ ختم ہو، دبایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید اور آرزو پر طائف کا سفر فرمایا کہ طائف کے لوگ شاید اسلام قبول کر لیں گے، طائف کے لوگ اسلام کرنے۔ طائف کے بڑے 3 سردار تھے، ابن مسعود تھا، عبد یالیل تھا، اور ایک کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے سردار تھے، ان کے پاس گئے۔ تینوں نے، ایک نے تو یہ کہا کہ اگر تم جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرنا چاہتا،
اور سچے بھی ہے تو مجھے تم سے کوئی بات کر فائدہ ہونا نہیں ہے، اس لیے میں اب تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے پاس گئے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ مہمان آتا ہے، باہر سے آتا ہے، بات سنی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے، عرب کی مشہور مہمان نوازی کا دستور بھی اس کا قائل تھا کہ مہمان کا اکرام کیا جاتا، ان کے ہاں دشمن بھی ان کا آ جاتا تھا تو وہ اپنے دشمن کے لیے بھی ہتھیار رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے جانور ذبح کر کر کھلا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بدبختوں نے ایسا بدترین سلوک کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے کر نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دو سرداروں کے پاس سے، وہ دونوں بھائی تھے، ان کے پاس سے نکلنے لگے تو ایک نے کہا، محلے کے اوباش لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور کہا یہ پاگل ہے، اس کو پتھر مارو، پاگل ہے، پتھر مارو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں سے اور طائف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ہر طرح سے بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ پنجے بچاتے تو آپ کے ٹخنوں پر مارتے، آپ ٹخنے بتاتے تو گھٹنوں پر مارتے، کبھی آپ کی پیٹھ پر مارتے، کبھی سر پر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہولان ہو گیا، خون بہنے لگا، سر پھٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آ کر بیٹھ گئے تھوڑا آرام کرنے کے لیے، تو وہیں پر فرشتہ آیا جس کو ملک الجبال کہتے ہیں، فرشتہ آیا، سلام کیا، کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جو آپ کی قوم نے حرکت کی ہے اللہ آسمانوں سے دیکھ رہا تھا، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو، جو طائف پہاڑیوں پر بسا ہوا ہے، ہم اور ہل اسٹیشن ہے سعودی کا، ہم اس پہاڑ پر بستی والوں پر پہاڑ کو رکھ دیں، بس آپ حکم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبی عذاب بنا کر بھیجا نہیں گیا۔ اور پھر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم اہد ثقیف، اے اللہ، وہاں قبیلہ ثقیف رہتا تھا، اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، اللہم اہد ثقیف، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے وہ قوم کیسے سرخرو ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے سر کو خون آلود کر دیا ہو، اور فرماتے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتی، یہ نہیں جانتی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ بد دعا نہیں فرمائی، دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہیں پر غلام عداس کا واقعہ حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا، وہ انگور کا خوشہ لایا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا تو کہا، کہنے لگے آپ کا تیرا کہاں سے تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نینوا سے، تو کہا کہ اچھا حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کا رہنے والا ہے تو اس نے کہا آپ کیسے جانتے یونس ابن مقطع کو؟ تو کہا کہنے لگے وہ اور ہم بھائی ہیں، یعنی انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب یہ واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا یہاں مشورہ ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مکے کے چودھریوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور یہ سب سے زیادہ بدترین سازش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ وہ دارالندوہ ان کے ایک جگہ تھی، پبلک ہال تھا وہ اور کمیونٹی ہال تھا، اس میں سارے کے سارے جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھے، لیکن کیسے قتل کرو گے؟ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بھی انہوں نے کہا تھا اپنے بھتیجے کو، آپ یہ دین کی محنت کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، روک دو۔ تو چچا نے بھی ایک دن بلایا تھا، ابو طالب حضور پر بہت مہربان تھے، تو ابو طالب نے بلایا، کہنے لگے بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تیری مدد نہیں کر سکتا، تو میرے بڑھاپے پر رحم کر، قوم جو بات کہہ رہی ان کے ساتھ کمپرومائز کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اپنے چچا کو جواب دیا تھا، اور وہ جواب حدیث میں، سیرت میں، تاریخ میں محفوظ ہے۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟
کہا بیٹے، اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے سامنے کچھ تجاویز رکھی ہے، بھتیجے تو ان میں سے کوئی ایک تجویز کو قبول کر لے، عرب کی بہترین دوشیزہ کے ساتھ تیری شادی کر دیں گے، خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ، اگر تیرا شادی کا مقصد ہے تو وہ کر دیں گے، اگر تو چاہتا ہے کچھ پیسہ مال جمع کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے چودھری ہم بہت زیادہ مال دے دیں گے، اگر تو بادشاہ بننا چاہتا ہے تو تجھے امیر بنا دیں گے، لیکن تو یہ مذہب کی جو بات کر رہے ہیں مت کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا، آپ کی مہربانیاں مجھ پر بہت زیادہ ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ بھی کھینچ لیں گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اے اللہ، اے چچا جان، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اس دین کے کام کو چھوڑ دوں تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، جان جا سکتی ہے لیکن یہ محنت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے کہا کہ بھائی پھر جاؤ تم کرو۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرعزم انداز کو دیکھا تو کہا، کہنے لگے بیٹے جا کام کرتا رہے، جب تک میری بوڑھی ہڈیوں میں دم ہے میں تیرا دفاع کرتا رہوں گا۔ جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور وہی سال حضرت خدیجہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خیال رکھنے والی بیوی تھی اور بہت خیرخواہ بیوی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ پوری زندگی یاد آتی رہی۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہات سے ایک عورت آئی مدینے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، تو آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کس سے بات کر رہی ہو؟ کہا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول خوشانہ مزنیہ آئی ہے۔ کہا خوشانہ مزنیہ؟ ہاں یہ نام سنا ہوا لگتا ہے، کون ہے؟ اللہ کے رسول باہر نکلے، ایک بوڑھی دیہات سے حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی، وہ ان کے لیے سبزیاں لایا کرتی تھی، تو اچھا کہنے لگے یہ خوشانہ مزنیہ ہے، لیکن اب تمہارا نام خوشانہ نہیں حسانہ رکھ دیتے ہیں، حسانہ رکھ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل فرما دیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ، حضرت خدیجہ کی بڑی تعریف کی اور کہا ان کے ساتھ بڑا اکرام کرو، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چاہنے والی بیوی جس نے اپنا پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا، اسی سال نبوت کے 10ویں سال میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن لکھا ہے، غم کا سال، حضور پر بڑے غم آئے، چچا کا انتقال ہو گیا، مہربان بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے میں بڑی سخت یہ معاملہ ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا۔ غرض یہ کہ بڑا سختیوں والا سال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہوا، چونکہ مکے میں اتنے سب حالات ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے اور اپنا سامان جن کے پاس محفوظ رہنے والا ہے آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معاملے میں یہ بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قتل کیسے کریں، یہ تو بنی ہاشم جو ہے اس سے دشمنی ہو جائے گی، تو کہا کوئی ایک قبیلہ نہیں قتل کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اکسایا گیا، جس میں سے ایک مرتبہ حضرت عمر اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ حضرت عمر وہ آدمی تھے مکے کے اندر کے جو اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے، اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے، نہایت جری اور بہادر تھے اور کسی کوئی ان کے منہ نہیں لگتا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اپنے راستے جایا کرتے تھے۔ ان کا باپ تو بھی بڑا سخت مزاج کا سخت گیر آدمی تھا، وہ ان کو ہمیشہ ڈانٹ پھٹکار کیا کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ذکر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، لیکن جب ان کی باندی زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر اس کو مارتے تھے اور اتنا بے دردی سے مارتے کہ حضرت عمر کو سانس پھول جاتی، تھک جاتے، پھر کہنے لگے رک جا ذرا دم لینے دے پھر مانوں گا، اور وہ مارتے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے بھڑکا دیا حضرت عمر کو، حضرت عمر تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی نے دیکھ لیا تو کہا عمر کا تیور اچھا نہیں ہے، یہ جا رہا کدھر؟ وہ یہ اس کا رخ تو ادھر ہے جدھر دار ارقم ابن ابی الارقم ہے، کہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تو نہیں جا رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر کہاں؟ تو کہنے لگے، حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کر چکے۔ انہوں نے کہا آج میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، پوری قوم پریشان ہے، آج کس سے ہی ختم کر دیتا۔
آج کس سے ختم کر دیتا. اور حضرت عمر بہت جری تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جانے لگے تو کہا کہنے لگے, وہ جو صاحب ملے انہوں نے کہا بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ختم کرنا, تمہارے بھائی نے, تمہارے بہن بھائی سعید نے اسلام قبول کیا ہے, اور تمہاری بہن فاطمہ, حضرت عمر کی ایک بہن تھی جس کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر تو یار میری گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, فوراً الٹے قدموں پلٹے اور اپنے گھر بہن بھائی کے گھر پر پہنچے, دستک دی تو محسوس ہو گیا. حضرت بعض لوگوں کے چلنے کی آہٹ سے محسوس ہو جاتا ہے فلانا. حضرت عمر اونچے پورے آدمی تھے اور بڑے رعب کے ساتھ چلا کرتے تھے. بہن نے محسوس کر لیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ, بہن کے گھر میں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن بھائی کو اور بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے, اور تو انہوں نے فوراً قرآن کو چھپا دیا اور حضرت خباب بن الارت کو گھر میں ایک چھوٹی سی تاقچہ تھا اس کے اندر گھسا دیا کہ تم یہاں. اب حضرت عمر نے دستک دی تو یہ اندر کہنے لگے آؤ بھائی کیسے آنا ہوا. بہن نے بڑھ کر پوچھا تو بہن بھی سامنے آ گئے تو انہوں نے بہن بھائی کو ایک گھونسا مارا. بہن بھی تو بیچارے نیچے گر گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مل ہیمنہ, میں ابھی سرگوشیاں سن رہا تھا, وہ کیسی سرگوشیاں تھی؟ تو بہن نے کہا, کہنے لگے کائے کی سرگوشیاں؟ کچھ نہیں. کہنے لگے مجھ سے چھپا مت, مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم بددین ہو گئے ہو, تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. تو بہن بھائی کی طرف مارنے کے لیے دوڑے اور اس کو مارنے لگے. تو اب ظاہر بات ہے کہ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو بہن کو اٹھا کر مارا. اب حضرت عمر کی مارتی وہ عورت ذات کیا برداشت کرتی, اس کا خون نکل گیا. ایسا تماچا زور سے مارا کہ اس کا خون نکل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خون کو دیکھا تو خون کے ان پر بھی خون سوار تھا اور ادھر بہن کا خون دیکھا, بس وہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور حضرت عمر بیٹھ گئے نیچے اور کہنے لگے کہ بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھائی سنو, ہم نے سچا دین اختیار کر لیا ہے, ہم نے اللہ کو مان لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے, ہم کو اس لیے مارا جاتا ہے, اس لیے ستایا جاتا ہے. کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے نہیں ابھی نہیں بتا سکتے, پہلے غسل کرو. غسل اس لیے کرایا, بڑی حکیم حکمت سے اللہ اسلام والوں کو سکھا دیتا ہے کہ ان کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے. اگر یہ اس ٹینشن میں قرآن پڑھیں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا, نہائیں گے ٹھنڈے ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا, انہوں نے فوراً غسل کیا, آئے دیکھا قرآن کی چند آیتیں پڑھی. حضرت عمر جو قتل کرنے جا رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار کو جا رہے تھے, اب شکاری خود ہی شکار ہو گیا. کہنے لگے چلو مجھے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب لوگ چلے, بہن بھائی لے کر چلے. حضرت خباب جو دبکے پڑے تھے وہ بھی نکل کر آگے کے, اب یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو وہ بھی نکل کر آ گئے. اور انہوں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں. تو حضرت حمزہ کو اب یہ جن راستے میں بولے تھے کہ ملے تھے صحابی, انہوں نے فوراً جا کر وہاں دار ارقم میں خبر کر دی کہ عمر قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب یہاں سارے الرٹ ہو گئے تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الرٹ تھے اور حضرت حمزہ بڑے بہادر اور چری تھے. حضرت حمزہ کی اور حضرت عمر کی جرأت کے وہاں پر تذکرے ہوا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی. تو حضور جب حضرت عمر آئے اور انہوں نے دروازے کو نوک کیا تو حضرت حمزہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مت بڑھیے, عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے, ننگی تلوار ہاتھ میں, کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, میں آگے بڑھتا ہوں, اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا کام میں نمٹا دوں گا, آپ مجھے آگے جانے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے آگے بڑھنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, دروازہ کھولا اور پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ کہا خیر اور بھلائی کے ارادے سے آیا. بس یہ سننا تھا کہ جو لوگ اندر تھے انہوں نے بآواز بلند تکبیر کہی اور اتنے زور سے تکبیر کہی گئی کہ اس کے تینوں طرف پہاڑیاں تھیں, وہ پہاڑیوں میں وہ آواز گونج گئی اور لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ ہو گیا. مکے کے چودھری صحن حرم میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ بس اب گڈ نیوز آنے والی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ اس انتظار میں تھے. لیکن جیسے ہی وہاں سے کہا بھائی معاملہ غلط ہو گیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ بند کمرے میں آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا کہنے لگے کیا کریں بھائی, ہم کو اللہ کے دین کی بات کہنے نہیں دی جاتی. کہنے لگے اچھا
چلیے اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب ہر ایک کی پٹائی کروں گا۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، صحابہ کو لیا اور خانہ کعبہ میں چلے گئے اور بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز لگائے اور کہا ہم نماز پڑھیں گے۔ اور ابو جہل وغیرہ کو ذرا ترچھی نگاہوں سے دیکھا، وہ تو سٹک لیے کہ اب عمر نے اسلام قبول کیا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں پر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ مرید تھے اور حضرت عمر مراد تھے، اللہ کے نبی سے مانگا تھا۔ بہرحال یہ تکلیفوں کے حالات تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس سخت ترین دور سے گزر رہے تھے۔ باقی آخری مکے کے حالات کی آخری قسط انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے رہے تو آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔